آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت صدر محترم، اساتذہ کرام، طلبہ عزیز، تعلیمی سال کے آغاز پر ایک معمول رہا ہے کہ ہمارے ادارے کے صدر المدرسین دامت برکاتہم طلبہ عزیز کو خطاب فرماتے ہیں اور پورا سال کس طرح گزارنا ہے اس کی ہدایات دیتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں۔ الحمدللہ بڑی جامعیت، بڑی وضاحت کے ساتھ ساری بات آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ دو متضاد چیزوں کو جمع کرنا ہے، وقت کم ہے اور کام پورا کرنا ہے، اور اس کے لیے تعلیم کی گاڑی کے دونوں پہیوں کو برابر کی رفتار سے سرعت کے ساتھ چلنا ہے۔ حضرات اساتذہ کرام سے جو کچھ عرض کرنا تھا اور حضرت صدر محترم کو جو کچھ فرمانا تھا وہ دن کی مجلس میں ہو چکا۔ اس وقت خطاب آپ سے ہے، جو تفصیل آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، ششماہی امتحان، سالانہ امتحان، مدت تعلیم وغیرہ کے سلسلے میں سب کا مقصد یہی ہے کہ اس وقت کو کارآمد بنایا جائے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان کی کتابوں میں تقریر میں بھی میں نے پڑھا ہے کہ ایک وقت کا طول ہوتا ہے اور ایک وقت کا عرض ہوتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب معراج میں مسجد اقصی تشریف لے گئے، پھر آسمان پہ گئے، وہاں سے واپس آئے، اور دنیا والوں کی نظر میں وہ چند لمحات تھے۔ ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ سارا کام وقت عرض کے اندر ہوا ہے، طول اتنا ہی تھا۔ ہمیں اور آپ کو مل کر وقت کی چوڑائی میں اضافہ کرنا ہے۔ ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ محرم کے آخر میں شروع ہونے والے اسباق کو رجب میں یا شعبان میں ختم کر کے اس کو 9 مہینہ بنا دیں۔ وقت تو اتنا ہی رہے گا، لیکن اپنی محنت، اپنی کوشش اور جو نظام بتلایا گیا ہے اس نظام کے مطابق مکمل طور پر اپنے کو پڑھنے پڑھانے میں اگر آپ مشغول رکھیں گے، خاص طور سے موبائل اور دوستی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، گھر سے احباب سے کم رابطہ رکھیں گے اور گھر جانے کا مزاج بالکل نہیں بنائیں گے، اور دارالعلوم میں پڑھنے پڑھانے کا اس طرح سے ماحول قائم کر دیں گے کہ گویا درمیان میں یہ 1.5 سال کا وقفہ تھا ہی نہیں، تو انشاءاللہ وقت کی قلت کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ہی نہیں کہ گزشتہ سال کی طرح، بلکہ نئے جذبے اور نئے شوق کے ساتھ اگر آپ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ اس سے بہتر نتائج سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر طرح کے شر اور فتنے سے حفاظت فرمائے۔ حضرت نے ایک دم شروع میں ایک بات کہی تھی، میں اس کو اعادہ کرتا ہوں کہ کوئی عمل ہمارا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو دارالعلوم کے نظام کے اندر مخل بن سکے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ چاہے اس کا تعلق حکومت کی ہدایات سے، سرکاری قوانین سے ہو یا دارالعلوم کے اپنے اندر کے نظام سے ہو، دارالعلوم کو چلانے کے لیے کچھ نظام بنا ہوا ہے، کچھ دارالاقامہ کے قوانین ہیں، کچھ تعلیمات کے قوانین ہیں، کچھ مطبخ کے قوانین ہیں، ہدایات ہیں، اور وقتاً فوقتاً دارالاقامہ کی طرف سے اس طرح کے اجتماعات ہوتے رہتے ہیں، تجدید کرائی جاتی ہے، یاد دہانی کرائی جاتی ہے، تو ان تمام کی بھی آپ کو پابندی کرنی ہے۔
اور ابھی مجملاً اتنا ہی عرض کر دوں کہ جن چیزوں کی پابندی، جن چیزوں کے اوپر پابندی گزشتہ سال تھی، اور جب تعلیم کے ایام میں جن چیزوں کے اوپر قدغن لگایا گیا تھا، اس میں کوئی ڈھیل نہیں ہوگی، اسی سختی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اس پر عمل کرایا جائے گا۔ اور کس لیے؟ آپ کے بھلائی کے لیے، آپ کے وقت کو بچانے کے لیے، تعلیم کے تم مشغول رکھنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔